لیکن قوموں کی شیرازہ بندی کے لیے قائدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قائدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت کے بغیر صرف تحقیق کبھی عملی جامہ پہن ہی نہیں سکتی۔ گرامی قدر حضرات، آج لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو صحابہ کرام پر بھی تبصرے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ میں موضوع اس کی ضرورت سمجھتا ہوں اس وقت۔ لوگ ان پر تنقید سے نہیں چکتے۔ ایک صاحب بولے جی حضرت عثمان تو اقربا پرور تھے، انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو گورنر بنا لیا تھا۔ حضرت عمر پر لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ایک ہمارے ضلع میں تو منڈی بہودین سے میرا تعلق ہے، لیکن ضلع گجرانوالہ میں ایک صاحب تھے، تو ایک اپنے مخصوص مسلک کی وجہ سے حضرت عمر پر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ ایک ایسا دن آیا کہ مجھے اس شہر میں بھی جانا پڑا، اور آپ یقین مانیے کہ جب میں ان کی گلی سے گزرا تو ان کے گھر کا جو پانی تھا وہ بند تھا، یعنی گلی میں ان کا پانی جو ہے وہ باہر جو وہ نالی بنی ہوئی تھی اس میں نہیں گرنے دیا جا رہا تھا، اس کے آگے بند تھا۔ تو وہاں اس حلقے میں جو جلسہ کرانے والے تھے ہمارا، میں نے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، محمد حسین نام ہے، میں نے پوچھا بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ کس کا مکان ہے؟ میں نے کہا کس کا؟ کہا فلاں مولوی کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مولویوں سے خاص رعایت فرمائی ہے آپ نے کہ ان کا پانی بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی اپنی جگہ، لیکن اس سوسائٹی کا ایک فرد ہے، جتنا پیسہ سب گھر والوں پر ہم نے لگایا تھا یہ دیتا نہیں، اور بغیر بڑی فیس کے تو جلسہ کرتا نہیں، تو پھر اس کو کیا شامت پڑی ہے کہ جتنا سارے مطلب ہمارے وہ پنجابی ہوں گے واچ لائی ہوئی ہے سب، مطلب ہے کہ 500 یا 1000 جو لگایا تو یہ دیتا نہیں۔ تو میں نے اسی دن اسی شہر میں تقریر کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو حضرت عمر پر بڑی تنقید کرتا ہے۔ میں نے کہا کملیا، تیرے تدبیر اور حکمت کا یہ حال ہے کہ محلے والے تیری گھر کا پانی گلی میں نکلنے نہیں دیتے، اور تیری تنقید اور تیری ریسرچ عمر پر کمندیں ڈالتی ہے، اور تیرے حوصلے بڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر پر تنقید کرے۔ میں نے کہا حجاز مقدس سے لے کر مکران کے ساحلوں تک 30 لاکھ مربع میل سے زیادہ مملکت کس نے قائم کی؟ ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا مرکز جس عہد میں قائم ہوا۔ سنیوں کی تاریخ نہ پڑھو، اسلام کی پڑھ لو۔ کیوں سمجھو گے یہ تو خود لکھتے ہیں؟ میں نے کہا عمر وہ نہیں جو سنیوں کا عمر ہے، عمر نرا وہ بھی نہیں جو صرف اسلامیوں کا عمر ہے۔ یہودیوں نے بھی یہ لکھا، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ سابق، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس نے بھی لکھا، وہ عیسائی ہے، اور ایک یہودی مفکر کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے لکھا کہ اسلام میں دوسرا کوئی عمر نہیں ہوا۔ عمر کی کیفیت دیکھ کر، اس کے کارنامے دیکھ کر، اس کی شخصیت دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلامیوں کو، مسلمانوں کو اگر ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پھریلا لہرا رہا ہو۔ تو صرف ملا پن سے بات نہیں ہوتی، صرف کتابی حوالوں سے بھی بات نہیں ہوتی۔ تاریخ الخلفاء نے یہ لکھا ہے، کوفی نے یہ لکھا ہے، شیرازی نے یہ لکھا ہے، بلخی نے یہ لکھا ہے، بخاری نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا حکومت کرنا، حکومت بنانا، اور پھر ایک اور بات ہے، یہ جملہ میرے پیارے مولا علی کا ہے، فرمایا حکومت بنانا بھی اتنا مشکل نہیں، حکومت چلانا بھی اتنا مشکل نہیں، لیکن حکومت بنانا، چلانا اور پھر اس حکومت کو چلانا بھی نبی کے نقش قدم پر یہ مشکل ہے۔ یہ مولا علی کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنا شاید بڑا مشکل کام ہے، فرمایا مشکل نہیں ہے، حکومت اگر دنیا داروں کی طرح کی جائے تو 1000 ذریعے ہیں حکومت کرنے کے، لیکن فرمایا حکومت رکھنی ہو اگر نبوت کی تعریف میں جو حدیں حکومت کی نبی نے قائم کی ہوں، عدل کی، انصاف کی، فلاح کی، جو ضابطے مقرر کیے ہوں سچ کے، ان کے اندر حکومت کرنا، فرمایا یہ مشکل ہے۔
اور عمر وہ ہے جس نے حکومت کر کے بھی دکھائی. وہ جہانگیر بھی تھا, جہاں بان بھی تھا, اور جہاں دار بھی تھا, حکومت بھی کر گیا. یہ حضرت عمر کی میت پر جنازہ سے پہلے حضرت علی کی تقریر ہے. صحیح مسلم میں یہ لفظ موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے چہرے سے آپ سے کفن ہٹایا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عمر, حکومت چلانا بنانا مشکل نہیں اگر دنیا داروں کی طرح ہو, لیکن عمر تو وہ ہے جس نے حکومت بنائی بھی, چلائی بھی, اور زمانے کو نظام چلا کے دکھایا بھی. اور حد یہ ہے کہ تو وہ عمر ہے کہ جو حاکم تھا مگر نبوت کی تاریخ میں تو نے حکومت کر کے دکھا دی.